کراچی کی پورٹ قاسم بندرگاہ کے اوپر سویابین سیڈز کے کچھ کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مرغی کی قیمت 700 سے لے کر 800 روپے پر کلو تک پہنچ چکی ہے۔ ان سویابین سیڈز کا مرغی کی قیمت کے ساتھ کیا تعلق ہے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کراچی کے ساحل پر سویابین سیڈ جو کہ امریکہ سے امپورٹ ہو کے آیا ہے، اس کے ویسلز یعنی کنٹینرز وہاں پر رکے ہوئے ہیں اور ان کی امپورٹ پاس دینے میں ماحولیاتی منسٹری جو ہے، کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، وہ سب سے بڑا رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ سویابین کے سیڈز جو کہ امریکہ سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ کر کے اس میں سے آئل نکالا جاتا ہے اور جو باقی بچ جاتا ہے اس میں سے پھر پولٹری اور لائیو سٹاک کی خوراک بنتی ہے۔ اسی طرح پاکستان اپنا پام آئل، جس سے ایڈیبل آئل بنتا ہے، یعنی جو بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل بنتا ہے، وہ ملائیشیا اور انڈونیشیا سے امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے جو بیج ہوتے ہیں ان میں سے بھی آئل ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی آئل کو نکال لیا جاتا ہے، اور جو باقی بچنے والے سیڈز ہوتے ہیں وہ بھی لائیو سٹاک اور پولٹری میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کی وضاحت کو کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں سویابین سیڈز جو کہ وہاں سے امپورٹ ہو کے آتا ہے، اس کو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ قسم کا جینز ہوتا ہے جس کو مختلف قسم کی پیداوار بڑھانے کے لیے یا موسم کے خلاف ریزسٹنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ 2016 میں شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں یہ جو کاٹن کے سیڈز ہیں، اس میں سے تیل کو نکالا جاتا تھا اور باقی بچنے والے تیل کو لائیو سٹاک اور پولٹری میں استعمال کیا جاتا تھا۔ مگر یہ ٹرینڈ 2015 میں تبدیل ہو گیا، چونکہ جو سویابین کے سیڈز تھے ان بیجوں سے جو لائیو سٹاک یا پولٹری کی خوراک بنتی تھی، اس میں فرٹیلٹی زیادہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ نیوٹریشن زیادہ ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ اس جو خوراک سے جو چوزے تھے وہ نسبتاً جلدی پروان چڑھتے تھے۔ اس لیے پولٹری فارم کا یہ جو کرائسس ہے، اس کی بڑی وجہ ان سویابین سیڈز کا وہاں پر رکے ہونا ہے۔ اب ماحولیاتی تبدیلی یہ کہتی ہے کہ وہ جو جینز جی ایم او کے ذریعے جو بی تیار کیے گئے ہیں، اس کا انسانی صحت کے اوپر اچھا اثر نہیں ہے، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ان جینز کی وجہ سے ایسی کوئی بھی چیز تیار نہیں کی گئی جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ منسٹری آف انوائرمنٹل سائنس کہتی ہے کہ جب یہ بیج سے خوراک بنے گی اور وہ چوزے کھائیں گے اور پھر جو خوراک انسانوں میں آئے گی، اس سے انسانی صحت پر نقصان ہوگا۔ اس بحث کی وجہ سے پولٹری کی قیمت اب 700 سے 800 یعنی بیف کے برابر چلی گئی ہے۔ بھائی اگر وہ جی ایم او کے بنے ہوئے ہیں تو ہم اس سے پہلے 2015 سے پہلے جو ہم کاٹن کے بیج استعمال کرتے تھے اور اس سے جو خوراک بناتے تھے وہ بھی تو جی ایم او کے ذریعے ہی چلتی تھی۔ 2005-6 سے جو پاکستان میں کاٹن کی نئی ورائٹی آئی ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں وہ جو بیج ہیں اور وہ جی ایم او سے بن رہے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال کے مطابق اس میں پاکستان کی عوام کا صحت سے کوئی نقصان نہیں۔ نقصان اب تو ہو رہا ہے کہ عوام کو جو سستی ایک پروٹینز تھی جو کہ چکن کی صورت میں ملتی تھی، اب وہ بھی عام بندے کی پہنچ سے نہیں، وہ دالوں سے بھی مہنگی ہو گئی ہے اور یہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ انوائرمنٹل سائنس اور ماحولیاتی تبدیلی اور دوسرے جو اس سے ریلیٹڈ منسٹریز ہیں، فوڈ اور ریسرچ، اس کو چاہیے کہ اس کے امپورٹ کو مکمل طور پر کھول دیں تاکہ مرغی کی قیمت جو کہ عام ہمارے جیسے مڈل مین کی ضرورت تھی، اس پر کے بحران پر قابو پایا جا سکے اور یہ عام بندے کی پہنچ تک پہنچ سکے۔ رہے نام بس اللہ کا۔